بیت المقدس کے اندر یہ مارکہ آرائی جھڑپیں ایک دوسرے کے ساتھ پچھلے 4000 سال سے چل رہی ہیں، آج کی نہیں ہے، یہ 4000 سال پرانی تاریخ ہے بیت المقدس کی۔ اور بیت المقدس جو آج فلسطین کی سرزمین پر واقع ہے، جس شہر میں وہ واقع ہے اس کو یروشلم کہتے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آباد کیا ہوا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے۔ عراق کے دریائے فرات کے قریب ایک چھوٹی سی بستی تھی، بابل کے قریب، وہاں سے ہجرت کر کے ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے اور وہاں ان کی اولاد ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا میں 2 مقدس سرزمینوں کو آباد کرنے والے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک بیٹے پیدا ہوئے، اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں آباد کر دیا، اور دوسرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ المکرمہ میں آباد کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے 2 مقدس سرزمینوں کو آباد کرنے والے ہیں، ایک مکہ کو آباد کرتے ہیں اور ایک فلسطین بیت المقدس کو آباد کرتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل اسی خاندان کو کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے نیچے جو خاندان آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور تقریباً سارے انبیاء کرام علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے ہیں وہ اسی فلسطین کی سرزمین میں پیدا ہوتے رہے، یا پھر ہجرت کر کے وہیں آئے۔ بڑے بڑے اگر نبیوں کا نام میں اگر ذکر کروں، یہ سب فلسطین میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ سب کے سب وہیں بیت المقدس کے ارد گرد آباد، وقت کے جلیل القدر پیغمبر، بلکہ یہ رسولان اعظام ہے، یہ سب فلسطین کی سرزمین پر آباد رہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ زمین کتنی برکت والی ہوگی، وہ زمین کتنی متبرک ہے۔ اور اس زمین کی چھوٹی سی اگر میں آپ کو تاریخ بتاؤں تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے آباد ہونے کے بعد بنی اسرائیل، یہ سرکش قوم ہے بنی اسرائیل، یہ ادھر ادھر بھاگ کر چلے گئے، فلسطین میں آباد نہیں رہے، برسوں بھاگے پھرتے رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو لے کر اس ارض مقدس میں جائیں، مقدس سرزمین، قرآن میں بھی اللہ نے اس کو مقدس سرزمین فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم چلو مقدس زمین پر جاتے ہیں، اور پیٹ پھیر کر بھاگنا مت ورنہ خسارے میں آؤ گے، نقصان میں آؤ گے۔ جو اس مقدس سرزمین سے پیٹ پھیر کر بھاگے گا وہ بڑے گھاٹے میں رہے گا، قرآن کا فرمان ہے۔ ان کی قوم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اس نے جواب کیا دیا جانتے؟ بیت المقدس کی طرف موسیٰ علیہ السلام بلا رہے تھے تو وہاں ایک دوسری قوم آباد تھی، قوم عمالقہ، وہ اونچے چوڑے لوگ تھے، بڑے ہٹے تگڑے لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی اور کہا کہ ہم نہیں آئیں گے۔ قالوا انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، جب تک یہ قوم اس زمین پر ہے ہم نہیں آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بلانے لگے، چلو ان سے لڑائی کریں گے، اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا۔ تو انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر اس قوم سے لڑے، ہم بیٹھ کر دیکھیں گے لڑائی کیسی ہوتی۔ ان کی قوم کا جواب یہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا عذر پیش کیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اب سزا کے طور پر اس قوم کے اوپر فرماتا ہے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، اب 40 سال تک ان میں کا کوئی بندہ اس مقدس سرزمین پر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ نے حکم فرمایا 40 سال ان پر یہ زمین حرام کر دی گئی، وہی بنی اسرائیل پر اندر آ نہیں سکو گے اس بیت المقدس پر۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا یہ بھٹکتے رہیں گے 40 سال، یتیہون فی الارض،
میدان تیہ، یہ صحرائے سینا آج بھی مصر کے وادیوں میں ہے. ہم گئے دیکھیں، پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے، 100 کلومیٹر دور تک چین ہے پہاڑیوں کی، پہچان نہیں پائیں گے. اگر کسی ایک پہاڑی کے بیچ میں چھوڑ دیا جائے تو زندگی پر بھٹکتا رہے. تو اس بنی اسرائیل کو ان پہاڑیوں کے بیچ میں چھوڑ دیا گیا. ان کو راستہ نہیں ملتا تھا. کب تک؟ 40 سال تک راستہ نہیں ملا. بھٹکتے رہے. وہ ان پہاڑیوں سے باہر آ ہی نہیں پاتے. ایک پہاڑ کراس کرتے سامنے سیم دوسرا پہاڑ نظر آتا، اس کو کراس کرتے تیسرا بھی سیم ویسا ہی نظر آتا. 40 سال گزر گئے بھٹکتے ہوئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی، ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی. اب یہ جتنے نافرمان تھے یہ مر گئے. ان کی جو نئی نسل آئی، چھوٹے جو بچے تھے، اب وہ جوان ہوئے تو ان کی سوچ مثبت تھی، فکر اچھی تھی. اس وقت اس بنی اسرائیل کے نبی یوشع بن نون تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم بھی رہے، یہ اللہ کے نبی تھے. انہوں نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور سب کے دلوں میں پھر بات ڈالی، آج سے 40 سال پہلے تمہارے باپ داداؤں پر بیت المقدس کی سرزمین حرام کر دی گئی تھی، اب چلو. تو انہوں نے کہا قوم عمالقہ اب بھی ہے، وہاں پر لڑائی ہوگی. انہوں نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ ہوں. جب وہ نکلے بیت المقدس کے راستے پر، وہی ہٹے کٹے لوگوں سے ان کا مقابلہ ہوا، قوم عمالقہ سے. صرف دوپہر سے عصر کے درمیان وہ پوری قوم شکست کھا کر بھاگ گئی اور اللہ نے بیت المقدس بنی اسرائیل کو عطا فرمایا. اللہ کے حکم پر اگر چل کر کے دیکھا ہوتا، یہیں بیٹھ کر کہہ رہے وہ بڑے تگڑے لوگ ہیں، اونچے لوگ ہیں، یہ بنی اسرائیل کی عادت ہے. پھر اللہ رب العزت نے انہیں وہاں پر قرار دیا. بیت المقدس یہ یہودی کہلا ہے، یہودی ایمان والے یہودی تھے جو بیت المقدس میں آباد تھے، برسوں تک رہے. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا، آپ کی ولادت ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان یہودیوں نے بڑی بدتمیزیاں کی ہیں، ان کے قتل کا بھی منصوبہ بنایا، ان کی ماں پر الزام لگائے. یہودی بڑی بدماش قوم، اور انہوں نے تقریباً 10,000 نبیوں کو قتل کیا ہے. اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے. اب اللہ رب العزت نے قرآن میں جن کے بارے میں فرمایا غضب اللہ علیہم، اللہ کا ان پر غضب ہے، اللہ کا ان پر غضب ہے، آج بھی غضب ہے. تھوڑے دن ان کے ازدہار کے آتے ہیں، ترقی کے آتے ہیں، تو دنیا کو ایسا لگتا ہے پوری دنیا کے بادشاہ یہی ہے. پھر رب تبارک و تعالیٰ انہیں اوندھے منہ پھر گراتا ہے. ذلت ان کا ساتھ قیامت تک نہیں چھوڑے گی، قیامت تک نہیں. انہوں نے انبیاء کا قتل کیا اور بیت المقدس میں آباد رہے. تو پھر ایک بادشاہ ایسا آیا عراق کا، بخت نصر نام تھا. وہ آ کر کے بیت المقدس پر ایسا حملہ کیا کہ اس نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا اور بیت المقدس کی عمارتیں توڑ پھوڑ کر رکھ دی. جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں عمارت بنی تھی بیت المقدس کی. ہاں یہ بھی میں بتا دوں اس کی تاریخ کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم تعمیر کرو. تو بیت المقدس جب تعمیر کرنے لگے تو کس کی مدد سے؟ جنات کی مدد سے آپ تعمیر کر رہے تھے. سارے جنات کو کام پر لگا دیا تھا اور سارے جن صبح شام دوپہر کام پر لگے تھے اور مسجد بنا رہے تھے بیت المقدس. اور اتفاق ایسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے وہ خوب خوف کھایا کرتے تھے. جب تک آپ کھڑے رہتے کام کرتے، اگر سلیمان علیہ السلام چلے جاتے تو سب بھاگ جاتے تھے، کام چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام اپنا عصا لے کر کے کھڑے رہے اور کام کرانے لگے. اب اتفاق ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام دن میں بھی نہیں جا رہے، رات میں بھی نہیں جا رہے، کھڑے ہی کھڑے ہیں اور دن رات ان کا کام چالو ہے. لیکن ہوا یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی. کھڑے کھڑے آپ کا انتقال ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہ گئے انتقال کے بعد بھی. یہ صرف اور صرف نبوت کی شان ہے، یہ صرف نبیوں کی شان ہے. قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ، جنات کو کب معلوم ہوا پتا ہے؟
दीमक ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लकड़ी को खा लिया। ये जो असा था दीमक खा गई। दीमक खाने की वजह से लकड़ी टूटी। तो लकड़ी टूटने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर आ गिरे। तब जिन्नात को पता चला इनका तो कब के इंतकाल हो चुका है, और उस वक्त तक बैतुल मुकद्दस की तामीर हो चुकी थी। जिसको रिवायात में हैकल सुलेमानी भी कहा गया है। बैतुल मुकद्दस, हैकल सुलेमानी, ये अलग अलग विवादित जो मामलात है, मैं उसको फिर कभी अर्ज करता हूं। ये तामीर मुकम्मल हुई और वही यहूदियों के लिए मुकद्दस जगह, और बख्त नसर ने जिसको तोड़ा वही हैकल सुलेमानी था। और उसके नीचे बहुत सारी इनकी मुकद्दस किताबें जिससे जादू करते थे वो सब दफन कर दी गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी वो भी दफन कर दी गई। आज भी ये यहूदी जो खुदाई कर रहे हैं उसी कुर्सी को तलाश करने के लिए, अपनी बाकियात, वो जादू की किताबें तलाश करने के लिए आज भी ये खुदाई कर रहे हैं बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द। और ये जो थर्ड टेम्पल कहते हैं, तीसरा मंदिर तामीर होना है, वो थर्ड टेम्पल का मतलब यही हैकल सुलेमानी को उन्हें बनाना है, बैतुल मुकद्दस को हदम करके, मुनहदिम करके। ये जो मस्जिद अक्सा है इसको खत्म करके इन्हें वहां पर थर्ड टेम्पल बनाना है, ये इनका ख्वाब है। यहूदी वहां से कत्ल हुए, ईसाइयों का कब्जा आया। ईसाई तकरीबन 300 साल तक आबाद रहे। फिर एक बादशाह आया, ईरान का बादशाह था खुसरू, उसने बदला लिया और उसके बाद यहूदियों को फिर से आबाद किया। फिर उसके बाद टाइटस नाम का एक ईसाई बादशाह आया, उसने फिर दोबारा बैतुल मुकद्दस पे हमला किया। उसने करीब 1 लाख के करीब यहूदियों को फिर कत्ल किया। ये कत्ल कौन कर रहा है? ईसाई यहूदी, और दहशतगर्द कोई और है। हाँ, पहले जमाने के दहशतगर्द हैं ये, पुराने दहशतगर्द। एक साथ जेनोसाइड करना, जो नस्ल कुशी करना, ये या तो ईसाइयों का काम है या यहूदियों का काम है। इनको कब्जा मिलता था तो उनको मारते, उनको कब्जा मिलता तो इनको मारते। टाइटस ने पूरा तबाह कर दिया। फिर बैतुल मुकद्दस में उसने गलाजत डाल दी, कचरे डाल दिए। बहुत कुछ बर्बाद करने के बाद यहूदी वहां से निकल गए। फिर मेरे अजीजों, वो ईसाइयों का तसल्लुत वैसा ही बरकरार रहा। कब तक? जब तक सैयदना उमर इब्ने खत्ताब का जमाना आ गया।